بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق پارہ نمبر 2 سیقول سے شروع ہوا، جس میں تحویل قبلہ کے احکام اور ان کی تفصیلات ذکر ہوئیں۔ مذکورہ سبق آیت نمبر 148 سے شروع ہے، جس میں بھی تحویل قبلہ سے ہی متعلق چند احکام اور حکمتوں کا ذکر ہے، جس کی مختصر تشریح اور تفسیر سمجھنے کے بعد آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے، جس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانا بھی مقصود ہے، دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہی ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو، لہذا ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑ جانے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگنا چاہیے، اور وہ یہ کام ہے کہ اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آنے والی آیت میں فاستبقوا الخیرات میں لفظ فاستبقوا سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے ٹلانے اور تاخیر کرنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی کام کرنا چاہتا ہے، کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ نماز روزہ ہو یا حج اور صدقہ یا قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ مسابقت فی الخیرات سے بعض فقہا اس پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور روایات حدیث بھی اس کی تائید میں پیش کی ہیں، جن میں اول وقت نماز ادا کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازوں میں اول وقت پر عمل کرنے کی صورت یہی ہے کہ جب وقت مستحب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کریں، اور جہاں کوئی تاخیر کا حکم نہیں آیا ہے وہاں بالکل ابتدا وقت میں ہی نماز پڑھنا افضل ہے، جیسے مغرب وغیرہ میں۔ بہرحال آیت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بغیر ضرورت شرعیہ طبیعہ کے تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے۔ ضرورت شرعیہ تو وہی ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی تاخیر کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک سفر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان اول وقت میں دینا چاہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے روکا اور فرمایا کہ جب وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے اس وقت اذان کہی جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کے زمانہ میں نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے۔ اب آیات مذکورہ کے الفاظ اور ان کے معنی سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہۃ ایک سمت، ہوا وہ، مولیہا اس کی طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیاں، اینما جہاں کہیں، تکونوا تم سب ہوگے، یاتی بکم لے آئے گا تمہیں، اللہ جمیعاً اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ واو اور من حیث جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق حق ہے، من ربی کا آپ کے رب سے، وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مزید تاکید کے لیے اگلی آیت کے کلمات یہ ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، وحیث ما اور جہاں کہیں، کنتم تم سب ہو، فولو سو کر لو، وجوہکم اپنا رخ، شطرہ اس کی طرف، لئلا تاکہ نہ، یکونا رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم سب پر، حجتن کوئی دلیل، حجت، الا سوائے، الذین وہ لوگ جو کہ، ظلموا بے انصاف ہیں، منہم ان سب میں سے، فلا تخشوہم سو تم نہ ان کو ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم سب پر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم سب، تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں، ظلم کرنے کے عادی ہیں، وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ تم پر میں اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم سب کو ہدایت حاصل ہو۔ آیت مذکورہ میں جس حجت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بھی کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو چھوڑ کر اس سنگین انحراف کر لیا ہے اور اپنا قبلہ الگ کر لیا ہے، اور جبکہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو دونوں حجتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کرنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے ان کی زبانیں کون روک سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے ان مسلمانوں کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ آنے والی آیت میں اس خاص نعمت کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں فرمائی تھیں، ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، دوسری یہ کہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو تمام دنیا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ علیہ السلام کو معتدل امت قرار دے کر کے پیدا فرمایا، جس کا ذکر اس سے پہلے والی آیت میں گزر چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی عطا فرمائی، اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا، اور ان خصوصیات کے ساتھ بھیجا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، جن میں سب سے پہلا فریضہ قرآن کریم کے متعلق تلاوت آیات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے، خواہ وہ تلاوت بغیر سمجھے کی جائے
کیونکہ قرآن کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ناممکن ہے، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسرے، آپ کا فریضہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں، جس سے بھی معلوم ہوا حکمت، دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا بلکہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کا اعتبار عقل پر نہیں کیا جائے گا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت پر ہوگا۔ چوتھا فریضہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں گے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی فرمائی اور تابعین نے تبع تابعین کی فرمائی۔ اسی طرح تربیت کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ باطنی اخلاق کسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے، اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام ہے، اگرچہ بعض نااہل اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اسے خراب بھی کر دیتے ہیں، جس سے عقل مند انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ یہ ہیں: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: کما جیسا کہ، جس طرح، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم سب میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم سب پر، آیاتنا ہمارے احکامات، ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم سب کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو کچھ، لم تکونوا تم نہ تھے، تعلمون جانتے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت کا لفظی ترجمہ: فاذکرونی سو یاد کرو مجھ کو، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم سب کو، واشکروا لی اور تم شکر کرو میرا، ولا اور نہ، تکفرونی ناشکری کرو میری، جس کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آیت مذکورہ میں فاذکرونی اذکرکم کا تعلق ذکر اللہ سے ہے۔ ذکر اللہ کے فضائل احادیث شریف میں بہت کثرت سے ذکر ہیں۔ ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں، جس کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان ہے قلب کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر اور تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں نہ لگے تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے ایسی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگایا۔ اس طرح ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور یہ ایک فضیلت بھی کچھ کم نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔
اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آیت کریمہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو تو میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی زیادہ ہوں۔ ایک دوسری حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا اس نے اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہو، اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلایا، اگرچہ اس کی نماز روزے تسبیحات وغیرہ زیادہ بھی ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں جس کی تفصیلات فضائل اعمال میں ذکر اللہ کی باب میں کثرت سے گزری ہے۔